مسلمانوں بتاؤ اللہ اکبر، ہمیں نماز کے لیے ٹائم نہیں. کون نماز؟ وہ نماز جو معراج المومنین ہے، وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ نماز جو گناہوں سے انسان کو ایسے پاک کر دیتی ہے جیسے غسل کرنے والوں کے جسم کا میل ختم ہو جاتا ہے، وہ نماز جو اللہ سے بندے کو قریب کر دیتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے جس نماز سے. کون سی نماز؟ وہ نماز جس کی بنیاد پر انسان رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے. کون سی نماز؟ وہ نماز جس سے روزی میں برکت ہوتی ہے، وہ نماز جس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، وہ نماز جس کے پڑھنے سے بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے، وہ نماز جس کے بعد انسان کو مقام محبوبیت ملتا ہے، وہ نماز. اللہ اکبر، سارے احکامات زمین پر بھیجے گئے، لیکن جب نماز دینا ہوا تو زمین پر نہیں بھیجی گئی بلکہ معراج میں لامکاں پہ بلا کر محبوب کو دے کے بتایا گیا. سارے احکامات اپنی جگہ ہے لیکن نماز کا معاملہ اپنی جگہ ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر نماز کا معاملہ آپ کا کلیئر ہوا تو سارے معاملات کلیئر کر دیے جائیں گے، اور اگر نماز کے معاملے میں اٹک گئے، نماز کے معاملے میں پھنس گئے تو پھر انسان بچ نہ سکے گا. آپ مجھے بتائیں، ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ جس قیامت کے دن کے بارے میں کعب احبار کہتے ہیں اگر 70 انبیاء کے برابر بھی کوئی اعمال بفرض محال لے کر کے پہنچے تو بھی وہ اپنے اعمال کو حقیر جانے گا. حقیر. آپ سے پوچھتا ہوں کیوں وقت نہیں نکالتے؟ اب آئیے آپ سے پوچھوں، امام تو سجدے کی، امام تو اللہ اکبر شہادت کے وقت بھی سجدہ کرتے ہیں. کتنا دردناک وقت ہوگا اللہ اللہ جب انسان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ موت کو قریب دیکھتا ہے تو انسان اپنی جان کی فکر کرتا ہے. مگر قربان میرے امام شہید کربلا نے جب آخری وقت آیا تو بھی اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور سر سجدے میں رکھ کر کے بتا دیا اوروں کو جان سے محبت ہے لیکن علی کے بیٹے کو اپنی جان سے زیادہ سجدے سے محبت ہے. سبحان اللہ، سبحان آپ بتائیں تو صحیح. اور اسی نماز سے ہم دور ہیں. عاشور میں بھی نماز دور کرتے، عاشور میں بھی نماز سے دور رہتے ہیں. آئیے اب اس اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے آپ سے پوچھوں، اگر قیامت کے دن، توجہ کرنا ان جملوں پر، اگر قیامت کے دن فہرست بنی زانیوں کی کہ زانی ایک ساتھ کھڑے رہیں، توجہ آپ، زانیوں کی فہرست بنی کہ زانی ایک ساتھ کھڑے رہیں گے تو جس گروپ میں یزید ہوگا اسی گروپ میں زنا کرنے والے بھی تو ہوں گے نا. دنیا کے اندر بڑی بڑی باتیں ہانکنا آسان ہے. محشر آپ کی مرضی اور میری مرضی سے نہیں ہوگا. محشر کو محشر کہتے اس لیے ہیں کہ وہاں بڑے بڑے مقربین بھی نفسی نفسی کہیں گے. اللہ تھوڑا کسی کے دل کی فریاد دل کے کانوں سے سنو، میری قوم کے جوانوں جہنم کا ایندھن بننے نہیں آئے ہو، میری قوم کے جوانوں اللہ کو ناراض کرنے نہیں آئے ہو. امام علی مقام سے جان سے زیادہ محبت کرنے والے میرے سنیوں، آپ سے پوچھتا ہوں تھوڑا غور کرنا، ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچنا. زانیوں کی فہرست بنے گی کہ سارے زانی ایک ساتھ کھڑے رہیں تو بتاؤ جہاں یزید ہوگا وہاں زانی لوگ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور نگاہوں کی پاکیزہ، نگاہوں کو پاکیزہ رکھنے والوں کی فہرست بنے گی کہ جو نگاہوں کو نیچا رکھتے تھے، عورتوں کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، جن کی نگاہوں میں تقدس تھا وہ سب ایک طرف کھڑے رہیں. تو بتاؤ اللہ اکبر نگاہوں کو تحفظ دینے والے امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور زنا کرنے والے یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر قیامت میں ایسا ہو گیا، اگر ہو گیا کہ بے نمازی ایک ساتھ رہیں اور نمازوں کی پابندی کرنے والے ایک ساتھ کھڑے رہیں تو بتاؤ یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے بے نمازی؟ اور جو نمازوں کو تحفظ دیتے تھے وہ اس شہید کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے جس نے سر کو سجدے میں قربان کیا ہے؟ سر سجدے میں قربان کیا ہے. اللہ اللہ کسی نے کہا تھا ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. اللہ اکبر. بتاؤ مسلمانوں تو پتہ چلا یہ نظریات کی جنگ ہے، یہ نظریات کی جنگ ہے. آپ سے
پوچھوں جنگ میں جب انسان جاتا ہے، جنگ میں جب انسان جاتا ہے فوج لے کر جاتا ہے، بہن لے کر نہیں جاتا۔ جنگ میں انسان جاتا ہے فوج لے کر جاتا ہے، بیویاں لے کر نہیں جاتا۔ جنگ میں انسان جاتا ہے، اللہ اکبر، فوج لے کر جاتا ہے، سوتیلے بھائی لے کر نہیں جاتا۔ جنگ میں انسان جاتا ہے 6 مہینے کا بچہ لے کر نہیں جاتا۔ امام آپ جنگ میں بھی جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ چلو اتفاقی حادثہ ہو گیا۔ اتفاقی حادثہ آپ کے مورخین کے لوگوں کے لیے کہنے کو ہے، ورنہ رسول اللہ کے گھر کا بچہ بچہ جانتا تھا۔ آقا نے اتنی تفصیل سے کربلا بیان کی تھی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کے گھر کے بچے بچے کو پتا تھا کہ حسین میدان کربلا میں کھڑے جو وہ شہید ہوں گے جنگ صفین کے موقع پر۔ مولا کائنات جب کربلا کے قریب سے گزرے تو روئے، فرمایا یہاں حسین کے اونٹ بیٹھیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے۔ یعنی کتنی تفصیل معلوم تھی خاندان رسول کو کہ اونٹ کہاں بیٹھیں گے وہ بھی پتا ہے، خیمے کہاں لگیں گے وہ بھی پتا ہے، کجاوے کہاں رکھے جائیں گے وہ بھی پتا ہے۔ آپ کہتے ہیں حادثہ ہو گیا، لیکن یہ حقائق ہے، سچائی ہے۔ امام آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، لیکن بیویاں لے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، بہنیں لے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، بیٹیاں لے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، بچے لے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، سوتیلے بھائی لے جا رہے ہیں۔ ایسا کیوں؟ امام گویا کے بتائیں گے یہ تلواروں کے ٹکرانے کی جنگ نہیں، بلکہ یہ کردار کی جنگ ہے، یہ نظریات کی جنگ ہے۔ ایک طرف یزید سوتیلی ماں کو پاپ کی نظر سے دیکھ رہا ہے، تو ہم میدان میں بتائیں گے کہ سوتیلے رشتے کا تقدس کیا ہے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر سوتیلا رشتہ ہمیشہ مشکوک رہا ہے۔ آپ توجہ کریں، سوتیلا رشتہ ہمیشہ مشکوک رہا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے سوتیلے رشتے کا مطلب قرآن کی تفاسیر اٹھا کر کے دیکھیں، ابن عباس سے لے کر صاحب نعیمی تک سوتیلے رشتے کا مطلب کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں ہے، اللہ اکبر، وہ اپنے بیٹوں کو بتا رہی ہے، اللہ اکبر، کہ تمہارے سوتیلے بھائی نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اسی طرح ہے نا، سوتیلے بھائی ہاتھ کا پانی چھین کر کے زمین پہ ڈال رہے ہیں، سوتیلے بھائی ہاتھ کی روٹی چھین کر کے کتے کو ڈال رہے ہیں، سوتیلے بھائی مار پیٹ کر کے کنویں میں پھینک رہے ہیں۔ یہی تو سوتیلا رشتہ لوگ جانتے ہیں، مگر قربان جائیں امام علی مقام سوتیلے بھائیوں کو کربلا میں لے جا کر اور پھر ان کی وفا کا اظہار کر کے بتا رہے ہیں۔ آخر کار امام حسین نے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا کیا ہوگا کہ سوتیلے بھائی اپنی جان سے زیادہ اپنے سوتیلے بھائی سے پیار کر رہے ہیں۔ کوئی کسی پر یوں تو نہیں مرتا، کوئی کسی سے یوں تو پیار نہیں کرتا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، حسین پاک کا سوتیلا بھائی سب سے زیادہ معتبر با وفا ہے، جسے دنیا غازی عباس کے نام سے جانتی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، وفا کا دوسرا نام اگر کربلا کے بعد ہم سے کوئی پوچھے تو ہم حضرت غازی عباس کا نام لیا کرتے۔ شمر نے اللہ اکبر رشتہ داری کی وجہ سے حضرت عباس کو امان لکھی، ان کے بھائیوں کو امان لکھی، تو حضرت عباس نے کہا شمر تجھ پر بھی لعنت ہے اور تیری امان پر بھی لعنت ہے، واللہ تو نے نبی کے شہزادے کو امان نہیں دی۔ ان کو کاٹنا چاہتا اور ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ حسین کے بعد زندہ رہنے کو ہم پسند ہی نہیں کرتے۔ یہ ایک سوتیلے بھائی کا جذبہ۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کربلائی ہے، اگر آپ حسینی ہے، تو اس مجمع میں اپنے دل میں سوچو آپ کے سگے بھائی کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے۔ کربلا صرف کالے کپڑوں کا نام تو نہیں ہے نا پہننے کا، کربلا سینہ پیٹنے کا نام نہیں ہمارے درمیان۔ ہمارے درمیان کربلا اسوہ مصطفیٰ کی تفسیر کا نام ہے، ہمارے نزدیک کربلا بدر و احد کے مقصد کی تکمیل کا نام ہے۔ آپ سمجھتے کیا ہے کربلا کو، لیکن ہمارے اندر کربلا کہاں ہے؟ ہم نے رسمی اور اسمی کربلا کو تو دیکھا، ہم نے حقیقت کربلا کو نہیں دیکھا۔ بتاؤ آپ کا ہمارا جذبہ بھائی کے بارے میں کیا ہے؟ یہی نا اس کا کھیت ہڑپ کر لیا، اس کا حصہ ہضم کر لیا، اس پر کیس کر دیا، اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اس کی بیٹی کو اچھے رشتے آتے تو آپ کو پسند نہیں آتا، آپ کو ہضم نہیں ہوتا۔ بتائیں تو صحیح، اس کے گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ آپ کا معاملہ سگے بھائی کے لیے، اور وہاں سوتیلے بھائی کے ساتھ انداز کیا ہے سرکار غازی عباس کے ساتھ دیکھیں۔ پھر اس کے بعد امام اپنی بہن کو کربلا میں لائے۔ جب امام کسی کی کوئی بات نہیں مانتے، توجہ کرنا، جب امام کسی کی کوئی بات نہیں مانتے تو سیدہ زینب کھڑی ہو کے کہتی ہے بھیا یہ کر لو،
भैया ये कर लो, बहन की कोई बात नहीं टलती। गोया कि हुसैन बता रहे हैं वहां बहन का कोई तकद्दुस नहीं है, और यहाँ बहन के तकद्दुस का आलम ये है कि बज़ाहिर अगर हजरत इमाम के अपनी फिक्र के खिलाफ बहन बात कर रही है तो इमाम उसको ही मानते नजर आ रहे। किसने नहीं कहा था कि अली असगर को ले जाएं और यजीदियों से कह के पानी पिलाते? इमाम ने सबको मना किया, लेकिन जब बहन आई और बहन ने कहा मेरे लिए चले जाएं, मैं कह रही हूं आप चले जाएं, तो मुअर्रिखीन लिख रहे हैं बहन की बात मानकर इमाम यजीदियों की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। हालांकि ये इमाम पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की शान है कि यजीदियों के हाथों से उनके शहजादा वाला तबार ने पानी नोश नहीं फरमाया, वो तो शहीद हो गए। लेकिन आपसे पूछता हूं बहन के बारे में इमाम आली मकाम का हाल ये, बीबियों की मौजूदगी में क़यादत का झंडा खानदान नबूवत का किसी के हाथ में देते हैं, बेटियों की और बीबियों की मौजूदगी में उसको बहन कहते हैं। बताओ इमाम तो बहन से इतना प्यार करते हैं, हमारा और आपका बहनों के साथ क्या ताल्लुक है? हमारा और आपका बहनों के साथ क्या रिश्ता है? आप बताएं मुझे। अगर बहन घर आ जाए 4 बच्चों को लेकर तो भाई और भाभी बात करते हैं, खिलाएंगे कहां से? हैरत की बात यह है जिस कौम की सोच फिक्रे हुसैन से इस कदर गिर जाए, फिर क्या उस कौम के लिए ये ना कहा जाए कि वो नाम के लिए तो हुसैनी बनी है लेकिन अफकार के एतबार से वो कहीं ना कहीं यजीदियत का शिकार है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जानते हैं बहन का मकाम क्या है, बहन का मर्तबा क्या है? और ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से सीखा। आका अलैहिस्सलाम की कोई हकीकी बहन न थी, लेकिन जब जंगे हुनैन के मौके पर अल्लाहु अकबर, हुनैन के अंदर वाफर मिकदार में, कसीर मिकदार में जब वो गनीमत का माल आया तो उस वक्त तो एक खातून आई और आने के बाद कहा, ए मोहम्मद मैं आपकी बहन हूं, मैं आपकी बहन हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम को उस बहन से जुदा हुए तकरीबन कमोबेश आधी सदी बीत चुकी थी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कहा तुम मेरी बहन हो, नाम क्या है? कहा मेरा नाम शैमा है, मैं हलीमा की बेटी हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया शैमा को तो जानता हूं, हलीमा को भी जानता हूं, मेरी वो माँ है, रजाई माँ, लेकिन शैमा तुम मेरी बहन और तुम ही हो, इसकी निशानी तुम्हारे पास क्या है? अल्लाह क्या निशानी है मुझे बताओ। तो हजरत शैमा कहती है एक बात ऐसी है जो सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता हमारे सिवा। का वो कौन सी? तो आका अलैहिस्सलाम से उन्होंने अर्ज किया एक दिन मैं आपको कहीं ले जाना चाहती थी, एक दिन मैं आपको कहीं ले जाना चाहती, आप आना नहीं चाहते थे, मैंने जबरदस्ती की, गोद में छीना। आपने अक्सर ये मंजर देखा होगा घरों में कि बड़ी बहनें भाई को गोद में ले जाना चाहती है, वो नहीं आना चाहता, तो क्या होता है वो जबरदस्ती खींचती है, तानती है, ऐसा करती है। तो शैमा कहती है आप नहीं आना चाहते थे, मैं ले जाना चाहती थी, मैंने जबरदस्ती की, तो आपने मेरे कंधे पर दांत काट लिया था और वो दांत काटने का निशान अब भी मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो इतना हंसे अपनी शान के मुताबिक कि हुजूर अलैहिस्सलाम की दाढ़ें नजर आई, और फिर जब ये साबित हो गया कि शैमा यही है तो आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, शैमा के ससुराल की बकरियां, भेड़े, ऊंट, घोड़े जितने गनीमत में आए हैं, चूंकि ये मेरी बहन है मैं इसको वापस करता हूं, तुम लोग भी वापस करो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। फरमाए बहन का ये इकराम है, हालांकि वो हकीकी बहन नहीं है, वो हकीकी बहन नहीं, रज़ाई बहन है। इकराम देखो, एहतराम देखो, हमारे पास बहन का क्या एहतराम है। अगर बहन जवान हो गई, उसको रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो भाई बोझ समझता है, बोझ समझता है, और जब भाई बोझ समझता है तो वो देखती है कि भाई का मुंह अच्छा नहीं, बाप बोझ समझ रहे, बाप का मुंह अच्छा नहीं, माँ बोझ समझ रही, बाप का मुंह, माँ का मुंह अच्छा नहीं, तो फिर एक बेटी ये फैसला करती है जिस घर में न भाई अपना हो, न बहनें अपनी हो, न माँ अपनी हो, न बाप अपना हो, सब तो मुंह उतार करके मुझे बोझ समझते हैं, तो फिर वो मजबूरन ये फैसला करती है कि फिर बाहर जहां से प्यार मिल रहा है, प्यार अगरचे धोखे की तौर पे मिल रहा है, अल्लाह अकबर, फिर क्यों ना उसी का हाथ पकड़ लिया जाए। याद रखना मुसलमानों, आज हमारे मिंबरों से ये बात हो रही है कि हमारी बेटियां भाग रही हैं, भाग रही हैं, भाग रही हैं, मुफक्किरीन यूट्यूब चैनलों पर भी कह रहे हैं। पहली बात तो मैं 2 बात करना चाहता हूं। नंबर 1,
ایک منبروں سے اس بات کو بہت مبالغے کے طور پہ بیان نہ کیا جائے، یہ میری گزارش ہے، ورنہ کل مستقبل میں اللہ اکبر مستقبل میں کل لوگ انہی تقریروں کو بنیاد بنا کر انہی اخبارات کے آرٹیکلوں کو بتا کر ہمارے بچوں کو تانا دیں گے کہ تمہاری بیٹیاں تو بھگوڑی تھی، بھگوڑی قوم کی بیٹیاں بھگوڑی تھی۔ کوئی کہتا ہے 30 لاکھ چلی گئی، کوئی کہتا ہے 40 لاکھ چلی گئی، کوئی کہتا ہے 50 لاکھ چلی گئی۔ میں نے کہا حضرت جی ثبوت تو بتائیں، اتنی چلی گئی کہاں گئی ذرا یہ تو بتائیں۔ وہ کہا میڈیا میں آیا ہے۔ میں نے کہا او نادانو تھوڑا تو ذرا شعور کرو، ہر بات تو بولنے کی نہیں رہتی۔ اگر میڈیا کہہ دے کہ چاند ہو گیا، چاند آ گیا، تو کیا اس کی بات مانو گے؟ کہ نہیں مانیں گے۔ ہم نے کہا جس میڈیا کے کہنے پہ چاند کا آنا نہیں مانتے، اس میڈیا کے کہنے پہ بیٹیوں کا بھاگ جانا کیسے مان لیتے ہو؟ واللہ آج بھی مسلمانوں کی بیٹیوں میں اتنی غیرت ہے کہ کسی اور کی ماں میں اتنی غیرت نہیں ہے۔ لیکن کہیں کچھ گئی ہے، کہیں کچھ گئی، میں جانتا ہوں، انکار نہیں کر رہا ہوں، کہیں کچھ گئی ہے، لیکن کون گئی ہے؟ وہ گئی ہے خدیجۃ الکبریٰ کا کردار جس نے نہیں سیکھا۔ کون گئی ہے؟ عائشہ صدیقہ کا کردار جس نے نہیں سیکھا۔ کون گئی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار جس نے نہیں سیکھا۔ کون گئی ہے؟ سیدہ زینب کا کردار جس نے نہیں سیکھا۔ وہ چند گئی ہے، لیکن یاد رکھنا ہم اتنا مبالغہ نہ کریں، اس لیے کہ باتیں باتیں ہوتی ہے، حقیقتیں حقیقتیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اپنی باتوں کو دلچسپ بنانے کے لیے پوری قوم کی آبرو کا ہم سودا نہ کریں، تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا ہوگا۔ اور ایک بات کہتا ہوں لیکن چلے چند گئی تو گئی، ایک بات کہتا ہوں بہت پورے یقین سے کہتا ہوں، علماء موجود ہیں، میرے مخدوم بھی موجود ہیں، سادات کرام بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، جب تک مسلمان بیٹی کو جنت سمجھتا تھا اس وقت تک ہماری بیٹیاں گھر سے کبھی نہیں بھاگی تھی۔ جب سے مسلمان نے بیٹی کو بوجھ سمجھا ہے، اب ہماری بیٹیاں گھروں سے جا رہی ہے، اگر جا رہی ہے چند تو بوجھ سمجھا اس لیے جا رہی۔ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو، بیٹیاں بوجھ نہیں ہے، جنت ہے۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہے، جنت ہے۔ بہنیں بوجھ نہیں ہے، جنت ہے، اس لیے ان کی خدمت کرو۔ کیا لوگوں کو یہ نہیں پتا؟ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق نے فرمایا بیٹی کی پرورش کرنے والا اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ آپ سے پوچھتا لوگ کہتے ہیں حضرت ایسا تعویذ دی ہمیشہ برکت رہے۔ میں نے کہا بیٹی اس تعویذ کا نام ہے قیامت تک برکت رہے گی۔ وہ کیسے؟ کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں فرشتے آتے ہیں اور اس کو چاروں طرف سے گھیر کر کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان، جس کے گھر میں تو پیدا ہوئی ہم قیامت تک اللہ کے حکم سے اس کی مدد کرتے رہے۔ اب بیٹی پیدا ہو تو مدد یوں اتر رہی ہے اور ہم نے بیٹیوں کو بہت سمجھ لیا۔ تو امام کربلا میں دیکھو بیٹی سے پیار کتنا کر رہے ہیں۔ حضرت سیدہ سکینہ جنہیں سکینہ بھی کہتے ہیں، اب میں جو ہے وہ تلفظات کے جو ہے وہ بھول بھلیا میں آپ کو گمانا نہیں چاہتا، جو لوگ کہتے ہیں وہی کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن بہرحال حضرت سیدہ سکینہ کو سینے پہ سلا رہے کہ نہیں سلا رہے؟ ایک بیٹی کا مرتبہ کربلا کے خیمے میں امام اپنی بیٹی کو سینے پہ رکھ رہے ہیں۔ آپ اندازہ تو فرمائیں، چچا بھتیجی کے کہنے پر فرات تک جا رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ بھائی اپنی بہن کے کہنے پر، امام علی اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی اپنی بہن کے کہنے پر وہ سب کچھ کرتے نظر آ رہے ہیں جس کو دیکھ کر کے انسان حیرت و استجاب میں ڈوب جاتا ہے۔ کربلا یہ بھائیو، کربلا اب اختتام پہ سن لے ذرا سا، کربلا رشتوں کی وفا کا نام، کربلا رشتوں کو تعظیم دینے کا نام، کربلا محبتوں کا نام، کربلا احترام کا نام، کربلا تعظیم کا نام، کربلا قرآن کے تحفظ کا نام، کربلا عقیدے کی حفاظت کا نام، اور کربلا حدیث کے صحیح مفہوم کو عملی تفسیر میں پیش کرنے کا نام، کربلا قرآن مقدس کے سانچے میں ڈھل جانے کا نام، کربلا شراب سے نفرت کا نام، کربلا زنا سے نفرت کا نام، کربلا جوے سے نفرت کا نام، کربلا بانسری میوزک اور موسیقی کے مکمل خاتمے کی جود مسلسل کا نام، کربلا سجدوں کے لیے انسان کیا کیا قربانی دے سکتا ہے
اس پیغام خاموش کا نام کربلا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ہم نے کربلا سے سیکھا کیا؟ وہی گناہ میں مبتلا، وہی جرائم میں مبتلا، وہی بلاؤں میں مبتلا۔ ایک بات یہ بھی کہہ دوں اختتام پر، خاص طور پر آخر میں بات کرتے کرتے مسلمانوں، ایک بات آپ سے کہہ دوں، کربلا تو صحابہ کرام کی قربانیوں کے تحفظ کا نام تھا، لیکن آج جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو انہی صحابہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، انہی صحابہ پہ تبرہ کیا جاتا ہے، انہی صحابہ کو معاذ اللہ یہ اس لیے قرار دیا جاتا ہے کہ انہوں نے تو اہل بیت کا حق کسب کیا۔ اور وہ لڑکے جو جمعہ کی نماز بھی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ کر آتے ایسے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر بچے بھاگ جاتے ہیں، وہ صحابہ کے کردار پہ بات کرتے ہیں کہ وہ تو ایسے تھے، وہ تو ویسے تھے۔ میں پوچھتا ہوں، کس منہ سے صحابہ کو تان کرتے ہو؟ کس منہ سے صحابہ کی عظمت پر انگلی اٹھاتے ہو؟ 2 رکعت پڑھنے کی اوقات نہیں ہے صحیح سے، اور ان کے لیے انگلی اٹھا رہے ہو جنہوں نے دین کے لیے اپنا مال قربان کیا۔ آج مسلمان کہلانا آسان ہے، لیکن اللہ اکبر، اس وقت جب اللہ مسلمان کہلائے جانے پر، مسلمان بن جانے پر پٹائیاں ہوتی تھی، پتھر مارے جاتے تھے، کوڑے مارے جاتے تھے، چابک برسائے جاتے تھے، بھوکا رکھا جاتا تھا، سوشل بائیکاٹ کیا جاتا تھا۔ صحابہ اس وقت کے مسلمان ہیں، ان کے ایمان پر یہ قوم کے لڑکے سوالیہ نشان کھڑا کریں گے جن کو طہارت کے مسائل تک نہیں پتا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جس نے وہ قربانی دی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے اسلام کی مدد کی ہے سب کے احسان کا بدلہ ادا کیا جا چکا ہے، سوائے ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ایسے لوگوں کو غاصب کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو حق تلف کس کا؟ اہل بیت کا۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، ذرا غور کرو، اس فاروق اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، فاروق اعظم کا کردار پتا ہے؟ فاروق اعظم کا کردار معلوم ہے؟ فاروق اعظم کے کردار کے بارے میں علم ہے؟ اللہ اکبر، آپ کو وہ سفر یاد ہوگا، آپ وہ سفر جانتے ہوں گے، اللہ اکبر، کہ فاروق اعظم مدینہ منورہ سے چلتے، فاروق اعظم مدینہ منورہ سے چلتے اور مدینے سے چلتے ہوئے بیت المقدس جاتے ہیں۔ ایک ہی اونٹنی ہے، اپنے جوانوں کی خاص توجہ، ایک ہی اونٹنی ہے، غلام ساتھ میں جا رہا ہے۔ فاروق اعظم غلام سے کہتے سواری ایک ہے، اس لیے ہم یہ کریں گے، سواری ایک ہے، یہ کریں گے کہ تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا، تھوڑی دیر آپ بیٹھنا، پھر میں پیدل چلوں گا، پھر تم بیٹھو گے، تم چلو گے، میں بیٹھوں گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، بیت المقدس تک غلام کو اس طرح لے کر کے گئے کہ نہیں لے کے گئے؟ آپ بتائیں، بولنے سے پہلے تولو، کسی کی بھی بات سن کر کے بقا مت کرو۔ جو فاروق اعظم ایک غلام کی حق تلفی نہ کریں، جو فاروق اعظم ایک غلام کی حق تلفی نہ کریں، وہ فاروق اعظم اپنی آقا زادی سیدہ فاطمۃ الزہرا کی حق تلفی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں، کبھی غور تو کیا ہوتا، کبھی سوچا تو ہوتا، جس سے جو سنا وہی بکنا شروع کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے اصحاب کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو، اور اسی کربلا کی بات کرتے ہوئے صحابہ پہ تبرہ کیا جائے۔ مسلمانوں، کیا منہ لے کر کے اٹھو گے؟ جانتے ہیں، شفا شریف میں قاضی ایاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص مر رہا تھا، اس کو موت آ رہی تھی، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا، اللہ اکبر، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ پا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ابو بکر اور عمر کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ وہ گستاخ نہیں تھا بلکہ گستاخان شیخین کے ساتھ بیٹھتا تھا، اللہ اکبر۔ تو جو گستاخان شیخین کے ساتھ بیٹھے، صرف بیٹھے، مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو گستاخی کرے اس کا کیا انجام ہوگا؟ یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا چند لمحے کی ہے۔ بندوں کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو، واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار
ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. آج یہ بحث چل رہی ہے کہ کون کب ایمان لایا تھا, کون کب ایمان لایا تھا. میں نے کہا کسی نے کبھی بھی ایمان لایا تھا. ایمان تو لایا تھا نا, حضور نے تو معاف کیا تھا نا, حضور نے تو چادر میں جگہ دی تھی نا. جس کو رسول اللہ امان دے دے, جس کو نبی امان دے دے, امتی کو حق کیا ہے اس کو امان سے باہر کرنے کا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس لیے مسلمانوں اپنی حیثیت میں رہو. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں, عالم ربانی کی توہین کرنے والا کفر تک جاتا ہے. جب عالم ربانی کی توہین کرنے والا کفر تک جاتا ہے, جو صحابہ کی توہین کرے, صحابہ کو گالیاں دے, یاد رکھنا اسٹیج پر کچھ بھی کہو, کمرے کی گفتگو تو اللہ سن رہا ہے, دلوں کا حال تو اللہ دیکھ رہا ہے. اس لیے ان کے لیے دلوں میں کینہ نہ رکھو, ان کے لیے دلوں میں عداوت نہ رکھو. مسلمانوں کیا بات ہے, اگر رسول اللہ اونٹ کے چمڑے کی نالین پہن لے تو ہم اس نالین کو سر پہ رکھتے ہیں. آخر اونٹ کا چمڑا نہ دیکھا, کیا دیکھا؟ رسول اللہ کی نسبت دیکھی. تو جب رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے اونٹ کا چمڑا سر پہ رکھا جاتا ہے, تو رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے اصحاب مصطفیٰ کی تعظیم کیوں نہیں کی جاتی, ان کا احترام کیوں نہیں کیا جاتا؟ لیکن ایک بات یہ بھی خیال رکھنا, ایک طبقہ وہ ہے کہ اللہ اللہ جو صحابہ کو ہلکا جان رہا ہے, صحابہ کی بیعت بھی کر رہا ہے, کمروں میں بیٹھ کر کے اپنے ماننے والوں کو ان کے خلاف کان بھر رہا ہے. لیکن دوسرا طبقہ وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جب اہل البیت پر کوئی گفتگو ہوتی ہے تو پھر اس کا منہ اترتا ہے کہ یہ اہل بیت کی فضیلت پڑھنے والا کوئی رافضی تو نہیں ہو گیا. ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو, اہل بیت کی فضیلت پڑھنا رافضیت نہیں ہے, بلکہ صحابہ کی گستاخی کرنے کا نام رافضیت ہے. ورنہ دیکھو اللہ اکبر, ہمارے جتنے بزرگان دین ہیں سب نے کھل کھل کر, کھل کھل کر صحابہ کی عظمت بھی بیان کی اور اہل بیت کی عظمت بھی بیان کی. آج اگر محفل میں نعرہ حیدری لگے تو کچھ لوگوں کے چہرے یوں اترتے ہیں, ہم نے خود منبر پہ محسوس کیا, ان کے نام نہیں جانتے وہ کون لوگ ہیں. اللہ اکبر, کہ محفل میں علی کا نعرہ لگ رہا ہے, کہیں رافضیوں کی محفل تو نہیں. میں نے کہا یہ فکر صحابہ نہیں ہے, فکر اہل سنت نہیں ہے. ہماری محفلوں میں صحابہ کے ساتھ علی مرتضیٰ کا نعرہ لگتا تھا, لگتا ہے اور انشاءاللہ لگتا رہے گا. بلکہ صحابہ نے تو معیار قرار دیا ہے ایمان کا علی مرتضیٰ کو. فرمایا جب لوگوں میں بدعتیں پھیلنے لگی, فتنے اٹھنے لگے, تو محفلوں میں لوگ آتے تو ہم سوچتے کون اپنا اور پرایا ہے. تو جب لوگوں کو چھانٹنا چاہتے, لوگوں کو تقسیم کرنا چاہتے, اپنے اور پرائے کا فرق کیا ہے, تو ہم ذکر علی کرنے لگتے. علی کا ذکر سن کر جن کے چہرے کھل جاتے سمجھ جاتے ایمان والا ہے, جس کا چہرہ اتر جاتا سمجھ جاتے کہ منافق ہے. نعرہ تکبیر, اس لیے نعرہ ذکر رسالت. علی کرو مگر احترام صحابہ کے ساتھ, ذکر اہل بیت کرو احترام صحابہ کے ساتھ, صحابہ کا ذکر کرو اہل بیت کی تعظیم کے ساتھ, کیونکہ یہ دونوں رسول اللہ سے منسوب ہیں. بلکہ یوں کہہ لیں حضور کے ارد گرد ستارے گردش کر رہے, جو گردش گھر کے اندر کر رہے ان کو اہل بیت کہتے ہیں, اور جو گھر کے باہر کر رہے ان کو صحابہ کہتے ہیں. حضور کی نسبت کا خیال کرو. آئیے اپنی بات کو اختتام تک پہنچاتے ہوئے یہ بات عرض کروں. مسلمانوں ہم نے باتیں بہت کی, بہت باتیں کی, بہت باتیں کی. ہم سب جگہ ہیں, عمل کے میدان میں نہیں, عمل سے کورے, زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے. یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو پہنچنا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے. آئیے آج سے پہلے کچھ کیا, جو کیا سچی توبہ کریں, اللہ کی طرف پلٹیں, اللہ کی طرف واپس آئیں. یاد رکھیے انسان جہاں جا کر جرم کا اعتراف کرے, جہاں جا کر اعتراف جرم کرنے سے انسان کی عزت گھٹتی ہے. لیکن ایک میرے اللہ کا در ہے, جہاں آ کر انسان اقبال جرم کر لے تو میرا اللہ عزت گھٹاتا نہیں بلکہ عزت کو بڑھا دیتا ہے. آؤ توبہ کرو. آج محرم شریف کی پہلی تاریخ ہے. یہ محرم شریف حرمت والا مہینہ ہے, حرمت والا, یعنی جن 4 مہینوں کی حرمت اللہ نے روز اول سے مقرر کی ہے اس میں محرم الحرام بھی ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث یہ ہے کہ رمضان شریف کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے کے روزے کی اہمیت ہے وہ ماہ محرم الحرام کے روزے, ماہ محرم شریف کے روزے.
ان دنوں کو خرافات بدعات میں گزارنے کی بجائے عبادات میں گزارو. بے شک. ہو سکے تو یہ طے کر لو کہ روزانہ میں نے نبی اور آل نبی پر 1000 بار درود شریف پڑھنا ہے. آپ کہیں گے لوگ کہتے ہیں ارے بہت ٹائم لگے گا. کوئی ٹائم نہیں لگے گا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بہت مختصر درود شریف، بہت مختصر درود شریف ہے. اگر اس درود شریف کو آپ نے پڑھا 1000 بار صرف 20 منٹ کا ٹائم لگے گا. 20 منٹ درود شریف پڑھو. اس کے بعد جیسا کہ آپ نے پہلے بھی سنا صدقہ دو، خیرات دو. اور ایک بات آپ کو کہوں، اس کو بھی دھیان سے کہ جو ہم خرافات پر اور بدعات پر پیسہ خرچہ کرتے ہیں، اس پیسے کو اٹھا کے آپ وہ سادات کرام جو مالدار نہیں ہیں ان پہ خرچہ کرو. وہ علماء کرام جو مالدار نہیں ان پہ خرچہ کرو. اس سے کیا ہو؟ خرافات اور بدعات کے بارے میں توجہ کرنا. دو گروپ ہیں. ایک گروپ کہتا ہے جائز ہے، ایک گروپ کہتا ہے ناجائز. جو گروپ جائز کہتا ہے وہ بھی صرف جائز ہی کہتا ہے، نہ فرض کہتا ہے، نہ واجب کہتا ہے، نہ سنت کہتا ہے. نہیں کہتا نا. جو جائز ثابت بھی کر لے خرافات کو تو صرف جائز ہی کہہ سکے گا، فرض نہیں کہہ سکے گا، واجب نہیں کہہ سکے گا. لیکن بھائیوں، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا تو اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے. بے شک. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جب تک تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. سبحان اللہ. اور آپ کو بتاؤں، خاص طور پہ سادات کی خدمت، وہ جو مالدار نہیں ہیں، مستحق ہیں. یہ نہیں کہتا غریب ہیں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں کسی سید کو غریب کہوں. لیکن سادات جو مالدار نہیں ہیں، مالدار اگر آپ ان کی خدمت کریں تو ہوگا کیا؟ 2-3 باتیں سن لے، بات ختم کرتے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی حج کو جا رہے تھے. حج کا ارادہ تھا، اور حج کے ارادے میں آپ نے یہ طے کیا کہ میں نے حج کو جانا ہے. پوری تیاری ہو گئی، ارادہ بن گیا حج کو جانا. عبداللہ ابن مبارک کو پتا چلا کہ میرے پڑوس میں ایک سید صاحب رہتے ہیں اور وہ اس وقت تھوڑا پریشان حال ہے، حالات کے ستائے ہوئے اور حالات کے مارے ہوئے. تو انہوں نے سوچا کہ پڑوسی ہے، سید ہیں، میں ان کے نانا کے یہاں جاؤں، میں حج کے لیے جاؤں اور ان کو بھوکا پیاسا تڑپتا بلکتا چھوڑ کے جاؤں. تو انہوں نے کیا کیا، اس سال حج نہیں کریں گے، انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی دیکھیں گے. حج کی پوری رقم اٹھا کر اس سید صاحب کو دے دیا اور اس کے بعد آنسو پوچھتے ہوئے اب صبر کرتے ہوئے رہ گئے. جب حج سے قافلہ واپس آیا تو لوگ ملاقات کرتے تھے تو عبداللہ ابن مبارک لوگوں کو کہتے تھے مبارک ہو حج. تو لوگ بھی کہتے تھے عبداللہ آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو. حضرت عبداللہ ابن مبارک سوچتے یا اللہ میں گیا نہیں لیکن جو آتا ہے مجھے حج کی مبارکباد دیتا ہے. اسی فکر میں تھے، آنکھ لگی تو خواب میں غیب سے ندا آئی. کوئی کہنے والا کہتا ہے عبداللہ ابن مبارک تو نے میرے نبی کے شہزادے کی مدد کے لیے حج کو ملتوی کر دیا تو تیری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہم نے تیرا ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تجھے ملتا رہے گا. سبحان اللہ. سبحان اس لیے اللہ. اس لیے خرافات کی طرف خرچ کرنے کی بجائے اپنے سادات جو مستحق ہیں ان کے لیے خرچ کرو. ایسے سادات ہیں میں نے کئی جگہ دیکھا، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی آٹو چلا رہا ہے، کوئی چائے بیچ رہا ہے. ان کے بچوں کی اسکول کی فیس نہیں ہے بھرنے کے لیے، ان کی بچیوں کی شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں مسلمانوں ہمیں اس کی طرف غور، ترجیحات کی طرف غور کیجئے. جہاں خرچ کرنے کا زیادہ فائدہ ہے اس کی طرف. بلکہ امام اہل سنت ایک حدیث لکھتے ہیں، آئیے اس حدیث کو بھی سنیں. کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے بنو ہاشم پر احسان کیا، ان کی خدمت کی، ان کی مدد کی، آقا فرماتے ہیں مجھ پر واجب اور لازم ہے کہ جس نے بھی میری آل کی خدمت کی، مدد کی، نصرت کی، حمایت کی، محبت کی، آقا فرماتے ہیں مجھ پہ واجب ہے، لازم ہے کہ اس کا صلہ میں اس کو قیامت میں دوں گا جب وہ مجھ سے ملے گا. یہ حدیث لکھنے کے
بعد میرے امام کہتے ہیں جس کا مفہوم یہ سنیوں دوڑو اور سادات کی خدمت کر لو، اس لیے کہ نبی کس کس کو ملیں گے کس کس کو نہ ملیں گے الگ عنوان ہے، لیکن جنہوں نے آل نبی کی خدمت کی ہوگی اس سے ملنے کا وعدہ مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں۔ گویا کہ اور لوگ حضور کو ڈھونڈیں گے اور حضور اپنی آل کی خدمت کرنے والے کو صلہ عطا فرما رہے ہوں گے، لقاء کا شرف عطا فرما رہے ہوں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے، ہم نے اپنے پیسوں کو روپیوں کو بہت ضائع کیا خرافات پر بدعات پر۔ کیا خرافات ہے کیا بدعات ہے؟ اپنے علاقے کے مستند معتبر علماء اور مفتیان کرام کے پاس بیٹھو اور بیٹھ کر کے سیکھو کہ کن خرافات سے اور بدعات سے بچنا ہے اور کون سی چیزیں اہل سنت و جماعت سے ہے۔ جیسے کہ لوگ تو شربت پلانے کو بھی بدعت کہہ دیتے ہیں، آپ سے کہتا ہوں کہ بھئی شربت پلانا کون سی بدعت ہے؟ میرے امام لکھتے ہیں وہ بھی کیا دلیل دی، فرمایا جب کتے کو پانی پلانے پہ جنت مل سکتی ہے تو امام عالی مقام کے نام پہ اگر مومنوں کو شربت پلایا جائے تو پھر اس کا صلہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ یہ ساری چیزیں کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے، گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔